امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ آمین۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ ہوشیار اس شخص کو کہتے ہیں جو حکمت اور دانائی رکھتا ہے، جو معاملہ فہم ہے، جس کو پتا ہے کہ کون سی کنڈیشن میں کس طرح سے چلنا ہے، کس جگہ پر کیسے بات کرنی، اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ بندہ ہوشیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے نادان آپ کو پتا ہے وہ بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بڑا چلا جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے ہوشیار دیکھے ہیں اور وہ مات کھا جاتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں۔ وہی ڈوبتے ہیں جو اپنے آپ کو تیراک سمجھتے ہیں۔ جس کو تیرنا نہیں آتا وہ تو پانی سے کوسوں دور رہتا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ پانی سے میں بہت دور رہوں، لیکن جس کو تیرنے کی عادت ہوتی ہے یا جس کو تیرنا آتا ہے وہ گھستا ہے پانی کے اندر اور پھر وہ پانی ہی اس کو لے ڈوبتا ہے۔ کئی دفعہ ہوشیاری جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسی ہوشیاری جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی سب راہیں ٹھیک نظر آتی ہیں لیکن آخر میں موت کی راہیں ہیں۔ جب رزلٹ نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی میں بیج ہی کڑوے بوئے ہیں، تو فصل کیسے اچھی مجھے ملے گی۔ تو ہوشیار آدمی کون ہے پھر؟ وہ جو بڑا عقل مند ہے؟ نہیں، ہوشیار آدمی وہ ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کہا وہ شخص عقل مند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے، اور وہ شخص نادان ہے جس نے اپنے منصوبوں پر، اپنی پلاننگ پر، اپنی سوچوں پر، اپنے خیالوں پر اپنی لائف کو بلڈ کیا، اور پھر جب طوفان آیا، جھکڑ آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں ابھریں، تو پھر وہ بندہ کھڑا نہیں رہ سکا۔ ریت کھڑی رہ سکتی کبھی؟ ہمارے یہاں پر ایک محاورہ، ریت کی دیوار کی طرح وہ گر گیا۔ ریت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، جب تک اس کے اندر سیمٹ نہ ہو وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، ریت گر جاتی۔ اسی طرح وہ شخص جس نے مسیح کے بغیر اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی زندگی میں جب کرائسس آتے ہیں پھر وہ بابوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر وہ پادریوں کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ خدا کو تو جانتا نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتا بھی یہ مصیبت میرے پہ بن آئی ہے، اس لیے پادریوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں، درباروں پہ جاؤں، کسی نہ کسی سے تو کوئی مجھے حل ملے اس مصیبت کا، میری جان چھوٹے، اور وہ جاتا ہے۔ اصل میں وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے مسیح کو ریجیکٹ کیا ہے، اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ جو ہوشیار ہے جس نے مسیح کو قبول کر لیا وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، ایول کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے، برائی کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے، وہ کنارہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہوشیار ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ لیکن نادان کیا ہے؟ نادان کو پتہ ہی کوئی نہیں یسوع کون ہے، کلام کہاں ہے، یسوع کے خون کی میری زندگی میں کیا ویلیو ہے، میں مسیح میں کیا کچھ ہوں، چونکہ وہ مسیح میں ہے ہی نہیں، وہ بیوقوف ہے۔ کلام اس کو بیوقوف کہتا ہے جو یسوع سے الگ زندگی گزار ہے۔ تو پہلا سوال اس آیت میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے، کیا ہم مسیح کے ساتھ کھڑے ہیں یا مسیح سے پرے ہٹ کے کھڑے ہیں؟ کیا مسیح ہماری زندگی میں ہے یا مسیح سے ہٹ کر کوئی قوت ہماری زندگی کے اندر کام کر رہی؟ ڈیفینیٹلی اگر مسیح نہیں ہے تو پھر شیطان ہے، دوسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب بدرو نکل جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتی ہے جی؟ وہ جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہے اور آ کے دیکھتی رہتی ہے اس بندے کو کہ بھی میں اس میں 20 سال سے تھی لیکن پادری نے مجھے نکال دیا، یسوع نے مجھے نکال دیا، چکر لگاتی رہتی ہے، اور پھر جب دیکھتی ہے کہ یہ گھر تو آراستہ ہے، خالی پڑا ہوا ہے، میں نکلی تھی اس کے بعد کوئی آیا ہی نہیں اس گھر میں، وہ پھر 7 بھیڑاں ہور بلا کے لے آندی، کہندی آؤ بھینو تانوں میں کیسی جگہ تے لے کے جانی ہے جتھے میں 20 سال رہی ہوں، اور پھر وہ آ کے گھس جاتی ہیں اس کے اندر، اور اس شخص کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا اور بدتر ہو جاتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے گناہ کو جب ترک کرتا ہے مسیح میں رہ کر، تو پھر وہ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دے لیتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو پل پل گائیڈ کرتا ہے، ایک ایک انچ پر خدا کا پاک روح سے بولتا ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی خدا دا روح کیویں بولدا جی؟ مینوں تے نہیں سمجھ آندی ہے، پادریاں نے بونگیاں ماردے رہندے نے کہ جی میرے سے خدا بول رہا ہے، مجھے خدا نے یہ کہا ہے۔ میں کہا یار کئی واقعی بونگیاں ماردے ہیں، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچائی ہے۔ کئی ایسے ہی پادری آ کے کہتے باجی تہاڈے گھر چ میں ازدہا دیکھیا،
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਦਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 रोजे रखने ਪੈਣਗੇ, मुझे 3 रोजे रखने पड़ेंगे, कुछ दोस्तों को साथ में आना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा होगा। कहता अच्छा भाई साहब अजदहा निकल जाएगा ना? कहता हाँ जी निकल जाएगा। 20,000 रुपया लैके गुल। अजदहा होंदा तो निकलता ना, अजदहा तो था ही नहीं। लेकिन उस शख्स ने उनको ट्रैप किया, उनके आगे जाल बिछाया, वो उस जाल में फंस गए और वो आराम से अपना काम निकाल के उस फैमिली को पहले से भी ज्यादा परेशान करके चला गया। अगले दिन हम पहुंच गए वहां पे। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗਾ, ਭਾਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ नहीं 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 ये वाला भारी नहीं, इसमें शैतानी ताकतें हैं, इसीलिए तो ऐसे पादरी भी हैं। तो वो भाई मुझे कहने लगा कि जी कैसे खुदा बोलता है? मैंने उससे कहा भाई मुझे एक बात बताएं, आपके घर में रेडियो है, कभी आपने रेडियो लगाया, FM सुने जी कभी? कहता जी हाँ जी कभी कभी सुनी ला जो रस्ते से जा रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि जब आपने FM 103 लगाना हो तो उसको आप ट्यून करते हैं, पहले आवाजें आती हैं रेडियो में से, है ना? उस वक्त तक वो चैनल ट्यून नहीं हुआ होता, सिग्नल्स नहीं पकड़ रहा होता, लेकिन जैसे ही वो चैनल अपनी जगह पे आता है, वो सिग्नल पकड़ता है, फौरन आवाज आना शुरू हो जाती है, कोई गाना या कोई खबरें जो भी लगा होता है वो आप सुन सकते हैं। इसी तरह से जब तक हम गुनाह की हालत में हैं, हमारे कान बंद हैं, हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते, खुदा से राब्ते में नहीं है। लेकिन जब खुदा के चेहरे का नूर हम पर चमकता है, मसीह की कुदरत हम पर जाहिर होती है, खुदा का पाक रूह हमें तौबा करने के लिए आमादा कर लेता है, हम तौबा कर लेते हैं, उसी वक्त हमारा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ जाता है। आमीन। और जब जुड़ जाता है और हम खुदा की हज़ूरी में बैठ जाते हैं, खुदा बोलना शुरू कर देता है। खुदा को मुर्दा तो नहीं है, खुदा तो जिंदा है, खुदा बोलता है। होशियार क्या है जी? बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़ा चला जाता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं होशियार हूं या मैं नादान हूं? नादान का तो अंजाम बुरा है, लेकिन होशियार बच जाएगा क्योंकि उसने मसीह को कबूल कर लिया। सबसे पहली होशियारी तो ये करें, एक दूसरे से पैसे ना छुपाएं, ये कोई होशियारी नहीं है। यह कोई होशियारी है कि भाजी? कोई होशियारी नहीं। हम बड़ी चालाकी दिखाते हैं, बड़े बड़े कामों में हमने अपने आप को एक्सपर्ट कर रखा है, लेकिन जो होशियारी हमें दिखानी चाहिए थी वो हमने दिखाई नहीं, हमने मसीह को कबूल नहीं किया। तो फिर तो हम नादान ही हुए ना, बेवकूफ ही हुए। तो बेवकूफ शख्स जो है वो तो कभी अच्छा फैसला नहीं कर सकता, और जब वो अच्छा फैसला नहीं कर सकता तो उसकी जिंदगी में अच्छा काम कैसे होगा? होशियार आदमी नाप तोल के बोलता है, बेवकूफ आदमी बोलता ही चला जाता है, कुछ भी बोल देता है, वो 1 मिनट में मिट्टी डाल देता दूसरों। ऐसे ही ना शादियों में मिट्टी डाल देते, मैं देखा कि वक्त शादी का होता है लेकिन मिट्टी पा के निकल दे, कहता जी अज दे बाद सानू सी मूंह लाना। होशियार जो है वो सब मामलात को खुदा के कलाम के मुताबिक देखता और जज करता है, ये उसका तरीकाकार है। वो खुदा के कलाम को पढ़ता है ताकि वो अलर्ट रहे। होशियार आदमी अलर्ट है, उसे पता है कि भाई दुश्मन मेरे मुखालिफ है। अगर आपके घर में ब्लैक कोबरा घुस जाए आप क्या करेंगे? कुछ ते भैणा उत्ते चढ़ जाएंगियां सोफियां दे, छाला मारनगियां ते चीखा मारनगियां, चीखे मारेंगी कि भाई ब्लैक कोबरा घुस आया, और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, कभी किसी तरीके से इसको मारे। जब तक आप उसको मार के बच्चों को दिखा नहीं देंगे कि लो जी ये ब्लैक कोबरा पड़ा हो जाए, उतनी ज्यादा तसल्ली नहीं होगी। हमारे इर्द गिर्द शैतान ने पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, लेकिन हम बेखौफ पड़े हुए, असी फिल्में ही वेखी जा रहे हैं, असी ड्रामे ही वेखी जा रहे हैं, असी गाने ही सुनी जा रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी को बिल्कुल ईजी कर दिया। लेकिन नादान बड़ा चला जाता है, लेकिन होशियार क्या करता है? छुप जाता है, वो अपने आप को बचाता है। आज हमने अपने आप को शैतान के निर्गे में दे दिया है, शैतान के कंट्रोल में दे दिया है, और शैतान जिधर मर्जी हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। वो शख्स जो मसीह के साथ चल रहा है उसकी जिंदगी की मिसाली जिंदगी होती है। आप में से कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं है जो मसीह को नहीं जानता। मसीह को जान लेना एक बाब है, लेकिन उसका अगला बाब मसीह के अंदर कायम रहना और मसीह को मजीद जानना है। ठीक है ना? कई बार हम बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा के साथ चलने का इरादा कर लेते हैं, कुछ वक्त खुदा के साथ चलते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। आहिस्ता 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 हम खिसकते हैं, और फिर शैतान साडे ज़हन च गल्लां पांदा, यीशु कुछ नहीं करता, यीशु कुछ नहीं करता, तू बेवकूफ़ है, एवं गोडे टेक टेक के दुआ करी जा रही है, ऐसे रोजे रखते जा रहे हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और फिर हम शैतान की बात को मानने लगते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान खुदा से हट चुका होता है, इसीलिए हम आसानी से मान लेते हैं बात। लेकिन जब हमारा ध्यान खुदा में लगा होता है, शैतान कुछ कहे तो हम फौरन उसको दबका मारते हैं, फौरन उसको दबाते हैं, खबरदार मेरे खुदा के खिलाफ तूने ये बात की है। लेकिन जब हमारी अपनी ही मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, फिर शैतान जो भी कहे हम कहते हैं यस सर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, हम मानते जाते हैं। शैतान हमारे जिंदगी के अंदर जहरीले कांटे चुभोता जाता है। होशियार जो है वो बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। आपको पता है इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर जो हलचल मची हुई है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, इसराइल, ये सारे मुल्क एक दूसरे के ऊपर
कार्रवाइयां डाल रहे हैं, जंग की अफवाहें फैल रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बू जो है लोग कह रहे हैं आ रही है, और ये आनी ही है क्योंकि हम जिस वक्त में रह रहे हैं ये लास्ट टाइम। और आप ये समझ लें कि क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। मसीह की आमद बहुत करीब है। अगर मसीह की आमद करीब है तो आज कलीसिया कहाँ है? कलीसिया फूड स्ट्रीटां 'च बैठी, कलीसिया मुनाल ते बैठी उत्ते छाते बह के वाह लैन डी, पास्ता खान डी। यीशु ने उनको लेने नहीं आना जो महज पास्ते ही खा रहे हैं। पास्ता एक खुराक है, कोई बुराई तो नहीं है, पास्ता खाना कोई बुरी बात तो नहीं है, खाओ पास्ता। लेकिन क्या हम मसीह के मुंतजर भी हैं? वो अपने इंतजार करने वालों को लेने के लिए आ रहा है जी, वो फूड स्ट्रीट वालों को नहीं लेने आ रहा, जो उसके मुंतजर हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो उसका इंतजार कर रहे हैं जैसे शमाउन इंतजार कर रहा था, हालेलुया। हैकल के अंदर बैठा था, बुजुर्ग आदमी था, लिखा है उसको रूह से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले तू मरेगा नहीं। वो हर बंदे को कहता था जब तक मैं मसीह को देख ना लूं मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पाकरू ने बताया। और फिर एक दिन मरियम और यूसुफ यस्सु को लेकर आए। मैं सोचता हूँ ये कमाल मंजर है। और वो बैठा होगा दीवार के साथ टेक लगा के, बुजुर्ग बंदा था, दुआ करता रहता था। खुदा के पाकरू ने उसे कहा उठ भाई, जिस चीज लिए तू अड़या है ना उन तक वो आ गई। और उसने यस्सु को उठाया, उसने आसमान की तरफ देखा, उसने कहा बाप मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने बंदा को रुखसत कर। जो मुंतजर हैं, जो खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं, खुदा उन्हीं से बोलता है। जो उसकी आवाज को सुनने के मुतलाशी हैं, खुदा उनसे कलाम करता है और खुदा उन्हें बताता है कि बेटा मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा। उससे अगली आयत देखिए, दौलत और इज्जत और हयात, तीन चीजें वो बताता है, दौलत और इज्जत और हयात। जरा इन चीजों के ऊपर गौर करें। ये तीनों ही चीजें जिनके लिए आज दुनिया मर रही है। दौलत के लिए कितने पापड़ बेल रही दुनिया, पापड़ पे पापड़ बेल रहे हैं लेकिन वो तले ही नहीं जा रहे, बेल बेल के रखी जा रहे हैं प्लेट में लेकिन वो तले नहीं जा रहे, मतलब कामयाबी नहीं मिल रही। और वो कहता है दौलत और इज्जत और हयात खुदावंत के खौफ और फरोतनी का अजर है। फरोतनी क्या है? अपने आप को झुका देना। फरो का मतलब झुकना और तन का मतलब जिस्म, अपने आप को झुकाना, खुदा की मर्जी के ताबे कर देना, ये है जी फरोतनी का मतलब। फरोतनी का मतलब बहुत गहरा है। जब जवाल आता है किसी शख्स पर तो उससे पहले तकब्बुर आ जाता है। जिस शख्स को खुदा ने सरफराज करना होता है वो फरोतन हो जाता है। ये भी अमसाल की किताब में लिखा। इससे पहले कि हम सरफराज किए जाएं खुदा हमें फरोतन करेगा ताकि हम रिसीव करने के काम। फरोतन का मतलब सब कुछ खाली कर देना। जो खाली है उसके अंदर भरा जा सकता है, जो पहले से भरा हुआ है उसके अंदर क्या भरेंगे। एक नौजवान था ना, वो एक प्रोफेसर के पास चला गया, कहता प्रोफेसर साहब मुझे पता चला कि आप इस इलाके के सबसे जबरदस्त टीचर हैं, तो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे फिलॉसफी पढ़ाएं। उसने कहा मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं बेटा, मैं पढ़ाता नहीं किसी को। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, नहीं 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 सर जी आप मुझे पढ़ाएं। उसने कहा अच्छा चलो कल आ जाना। जब वो पहुंचा तो वो बोलने लगा, नौजवान फलानी किताब में ये लिखा है, बड़ा फलानी में ये लिखा फलानी, और टीचर ने सिखा लग गया। टीचर चुप करके सुनता रहा। 15-20 मिनट उसने लेक्चर झाड़ा, मैं फलां जगह पे गया सर, मैंने वहां से ये बात सीखी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो सुनता रहा। उसने कहा कॉफी पीते? कहता हाँ जी कॉफी पी लेता हूँ। उन्हें कहा कि कट मारे सर। उन्हें कहा जी कॉफी पीते हो? कहता जी मैं पी लेता हूँ। उसने कहा जी 2 कप लेके आओ कॉफी के। और वो जब कॉफी लेके आया, उसका जो सर्वेंट था उसने वहां पे रखी, तो वो प्रोफेसर साहब ने अपनी कॉफी उठा के उसके कप में डालनी शुरू कर दी। उसके कप में तो पहले ही कॉफी थी, वो गिरनी शुरू हो गई, पिर्च भर गई, पिर्च से बाहर निकली, कारपेट पे चली गई। वो कहता सर ये क्या आप कर रहे हैं? उसने कहा सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पहले से भरे हुए हैं, अगर मैं इसके अंदर कुछ छोड़ डालूंगा तो उसका फायदा कोई नहीं, वो बाहर बह जाएगा। तो बेटा पहले अपने आप को खाली करो, पहले अपनी उस्तादी निकाल के आओ, अपनी उस्तादी छोड़ के आओ, पहले शागिर्द बनना तो सीखो, फरोतन बनो, तब कहीं जाकर तुम्हारे अंदर मेरी बातें ठहरेंगी। आज हम अपनी मर्जी को तो छोड़ नहीं रहे, अपनी मर्जियों से भरे हुए हैं। खुदा फलाने लड़की से मेरी शादी हो जाए, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, अपनी मर्जी। हम खुदा को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं। खुदा कहता अभी लगा रहा, कितनी कुछ देर लगा रहेगा, ऐसे करते करते मर जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे मरते देखा है। बहुत से लोगों के ख्वाब उनकी आंखों के अंदर ही दफन हो गए, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके क्योंकि वो खुदा के पास आए नहीं, उन्होंने अपने आप को फरोतन ही नहीं किया। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में कहा था हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। हो सके तो इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि। हम तो अड़ जाते हैं, रोजे रखने शुरू कर देते, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਡੇ, ਮੇਰਾ ईमान खराब कर रहे। मैंने कहा भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप दुआ कर रहे हैं और अगर खुदा ने आपको फिर बेटी दे दी तो फिर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? कहता जी वो बाद का मसला, हमें तो ये पता कि खुदा ने हमें बेटा ही देना। कुड़ी हो गई, फिर वो बंदा ना चर्च नजर आया, ना पादरियां नूं किते लब्बा,
اور پھر جگہ جگہ تو انہیں کہا سب تو ہوں گے، سب مذاق ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ کوریا کے اندر سیلاب آ گیا بڑا زبردست، تو وہاں پر 3 لڑکیاں تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، انہوں نے کہا جی کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم ایمان رکھو گے تو پانیوں پہ بھی چلو گے۔ پترس بھی تو چلے ایسے، سیلاب کے اندر گئیں، بڑر ہو گئی ہیں۔ کوریا میں اخباروں کے اندر آ گئی کہ جی 3 مسیحی نوجوان بچیاں اپنے ایمان کے ہاتھوں ڈوب گئی، سرخیاں لگ گئی۔ تو یونگے چو کہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کے دستے میرے پاس بھی آ گئے، انہوں نے کہا سر آپ تو ایمان کی تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کے کلام پر جو ایمان رکھتا ہے وہ پانیوں پر بھی چل سکتا ہے، پترس بھی تو چلا تھا۔ انہوں نے کہا بھی پترس نو یسو نے کیا سی، کشتی میں 11 اور بھی تو تھے، وہ کیوں نہیں چلے؟ پترس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں، یسو نے کہا بھی آ، تو وہ پانی پہ چلنے لگا۔ اگر یسوع سے نہ کہتا تو وہ کبھی باہر پیر نہیں رکھ سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بائبل سے آیت پڑھتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بائبل ایسی نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ کئی بار ہم خدا کو صرف وعدے ہی یاد کرا دیتے ہیں، خداوند تو نے کہا تھا، خداوند تو نے، کئیوں نے بڑی آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، دعا میں بولتے ہیں، وہ خدا کو بتاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا دل خدا سے لگا ہوا نہیں ہے۔ خدا بھی سنتا رہتا ہے، بھائی سنا مینوں میرا ہی کلام، سن لینا میں تیرا کلام، جو تم مینوں میرا کلام سنا رہے ہیں میں سن لینا۔ خدا سنتا رہتا چپ کر کے۔ خدا کو کوئی ہلا سکتا ہے کہ پاجی کتنی دیر لگے گی؟ خدا کو تو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، خدا نظر بھی نہیں آتا، لیکن ایمان کی آنکھوں سے لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو فروتن نہیں کیا، میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں بڑی اڑ پھنس رہی ہے خدا کے ساتھ، میں نے بہت خدا کے ساتھ لڑائی کی، اور جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہیں تسی سارے لڑائی کر رہے ہو، یہ بھی سن لیں میری بات۔ فروتن کا مطلب ہے اپنے آپ کو جھکا کے خدا کی بات کو ماننا۔ ایک وقت میں سنگر بننا چاہتا تھا، سنگر میں تھا بھی، گاتا بھی صحیح تھا، یہ نہیں تھا کہ بس شوق ہی تھا، کہ شوق ہی ہوں بڑا شوق ہوتا ہے گانے کا، کہنا بھائی صاحب مینوں تسی موقع دینا، اور جو موقع دیا باجا کتے جا رہا، تبلا کتے جا رہا، تالیاں کتے جا رہی ہیں، رالی نہیں رہا کسی بھی چیز کے ساتھ۔ میں ایسا نہیں تھا، میں صحیح گاتا تھا، اور میرے اندر یہ شوق بڑا تھا کہ میں گاؤں اور میں بڑا سنگر بنوں۔ اور جب میں خدا کے پاس آیا تو میں نے خدا سے یہی دعا کرنی شروع کی۔ میں ارنسٹ مل نے دیکھا، میں کہا ارنسٹ مل تے گاندا ہے، میں بھی گانا، اور میں کہا خدا مینوں دوجا ارنسٹ مل بنا دے، اور میں دعا کرنے لگا، میں روزے رکھنے لگا، میں کہا خدا بس تھوڑا جا تو ہاتھ رکھنا ہے، باقی تو سارا کام تیار ہے۔ خدا نے کوئی گل ہی نہیں سنی، خدا چپ رہا۔ خدا نے نہیں اس بات کا جواب دیا کہ ہاں بھائی تینوں میں بڑھاواں گا ارنسٹ مل، خدا چپ رہا۔ خدا نے ایک اور چیز پکڑی، وہ تھا کلام۔ کلام سنانے کے لیے میں اس لیے خدا کو نہیں کہتا تھا کیونکہ میں ہکلا کے بولتا تھا، یہ میری پرابلم تھی۔ مینوں پتا سی جتھے میں کلام سنان جانا اتنے کیڑی آڈینس نے سننا ہے، کیونکہ میں بس کرنا۔ خدا نے جو سب سے کمزور میرا میڈیم تھا، خدا نے اس کو چینلائز کیا، خدا نے اس کو پکڑا۔ خدا نے کہا بھی تو کلام سنائے گا، میں کہا نہیں خدا میں گاواں گا، خدا نے کہا نہیں تو کلام سنائے گا، اور بالآخر خدا نے مجھے کلام کی طرف ہی زیادہ استعمال کیا۔ میں گانا میں نے چھوڑا نہیں ہے، مسیح کے لیے میں گاتا ہوں جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے خدا نے مجھے پکڑا ہے۔ خدا مجھے گانے سے منع نہیں کر رہا، جب میں گاتا ہوں برکت بھی ملتی ہے، مجھے خود بھی ملتی ہے، دوسروں کو بھی ملتی ہے، لیکن تو بھی یہ چیز سیکنڈ ہے، کلام اول پہ ہے۔ میں جو کچھ چاہتا تھا خدا نے کہا نہیں بھی اینج نہیں اینج، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور جب میں نے اس کے آگے سرنڈر کیا تو خدا نے میری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دولت آج دنیا کو چاہیے، دولت مل تو جاتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، مصر بیٹے کو دولت مل گئی تھی، تھوڑی دولت ملی سی، بڑے پیسے، سونا ایسے پنڈا بھر کے گیا سی، دوست ہی دوست دے مگر شہد دیاں مکھیاں طرح چمبڑ گئے۔ ان کو پتا تھا بھی ڈالر نے، منڈے دیاں جیباں ڈالر لمکن ڈے، ہر کوئی اس کا دوست، ہر کوئی اس کا دوست، کبھی کسی کے گھر پارٹی، کبھی کسی کے گھر پارٹی، کبھی کسی کو عشائیہ دے رہا ہے، کبھی کسی کو ڈنر پہ بلا رہا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ پیسہ تو اس کے پاس آ گیا لیکن پیسے کو یوز کرنا نہیں آتا۔ پیسے کو یوز کون کرتا ہے؟ ہوشیار آدمی جو مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، اسے پتا ہے کہ دولت لانی کیسے ہے اور دولت کو یوز کیسے کرنا ہے۔ آمین۔ اور عزت، دولت کے بعد کیا ہے جی؟ عزت۔ عزت دے پیچھے دنیا جو لڑن رہی ہے، شادیوں پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، کہندا سانو بلایا نہیں تصویر لی اگے، یہ آج کل کا ایک بڑا فنڈ ہے، کہتا جی سب نو بلا بلا کے لے کے گئے نے، سانو نہیں بلایا، فیملی پکچر لی، عزت کہ ہماری عزت نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، کوئی ہماری عزت کرے۔ بھائی کیسے عزت تیری بداوے گا؟ جو بندہ اپنی عزت کا خواہاں ہے اس کو عزت نہیں ملتی۔ جو بندہ خدا کو عزت دیتا خدا اس کو عزت دیتا۔ اگر آپ خدا کو آنر کریں گے خدا آپ کو ایگزالٹ کرے گا، خدا اوپر لے کر آئے گا۔ ہم جب اپنی زندگی میں خدا کو ڈسگریس کرتے ہیں ہم خود ڈسگریس ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ایلی کاہن سے کہا تھا اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا، اب تو اپنے بچوں کی زیادہ مانتا ہے، تو میری نہیں سنتا، پہلے تو میری سنتا تھا اب تو میری نہیں سنتا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایلی کاہن سے بات کرنی چھوڑ دی، اور خدا نے چھوٹے بچے سیمول سے کلام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ لکھا ہے وہ ہر وقت وہیں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس کا دل تیار تھا خدا کی آواز کو سننے کے لیے، وہ ولنگ تھا کہ خدا مجھ سے بات کرے۔
اور خدا نے جب اس سے بات کرنا شروع کی تو اس نے وہ باتیں بتا دیں جو ایلی کی فیملی میں ہونی تھی. معاملہ ایلی کا تھا لیکن خدا نے ایلی کو نہیں بتایا, خدا نے وہ ساری باتیں سیموئیل پر ظاہر کر. جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو عزت دینا شروع کرتے ہیں, خدا ہمیں عزت دینا شروع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ ہم سائیکلوں پہ پھر رہے ہوتے تھے, گڈیاں لے سانو ملتے سن اتر کے. ڈیڈی مجھے کہتے تھے, ڈیڈی کہتے یار تم لوگ سائیکلوں پہ آتے ہو. یہ ان کا ایک جملہ تھا جو مجھے یاد ہے. اور خداوند کے پاس جانے سے پہلے بھی جب انہیں کینسر ہوا تو اکثر گاڑی میں ان کے ساتھ جاتا تھا, تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا یار مجھے آپ لوگوں کی جو سب سے زیادہ چیز انسپائر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ سائیکلوں پہ آتے تھے اور آپ کے چہروں پہ ایسی خوشی تھی, ایسے لگتا تھا جیسے ان لوگوں کو کوئی غم ہی نہیں ہے, کوئی رنج ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ غریب لوگ ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس سے خوشی ہے, ایک شادمانی ہے. تو میں نے کہا جی یہ شادمانی جو ہے یہ تو خداوند کی ہے. پیسے جی جیب چ ہونے تو خوش ہونے تو ہنسنا ہی ہے. مزہ تو پھر ہے جیب بھی خالی ہو پھر بھی تھوڑے دند نکل رہے ہو. خوشی تو پھر یہ ہے نا, یہ خدا ہے, یہ خدا کا کام ہے. بیمار بھی ہیں ہنس رہے, تنگ دست بھی ہیں پھر بھی ہنس رہے. اس دن میں فوٹو کاپی کرانے گیا, پاک فوٹو کاپی, تو وہاں پہ میں کافی کتابیں میں نے فوٹو کاپی کروا کے بائنڈنگ کروا کے نکلا. تو مجھے فوراً اپنا ماضی یاد آیا کہ یار ایک ویلا ہو سی جدو میں اتنے پھرنا تھا, 1 روپیہ میری جیب چ نہیں سی ہوندا, خالی جیب پھرتا تھا اور گرمی, پیٹ بھی خالی, بھوکا, لیکن پھر بھی خداوند اس وقت مجھے سنبھالتا تھا. تو دولت اور عزت, میں نے اپنی اس ایج تک بہت عزت پائی ہے لوگوں سے, بہت پیار وصول کیا لوگوں سے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اور رسپیکٹ کر سکوں. میں اس پہ نہ خوش ہوتا رہوں کہ لوگ مینوں کنیاں کالاں کر رہے ہیں, کنیاں میرے کو دعاواں کرا رہے ہیں. نہیں نہیں, لوگ اس وقت تک مجھے کال کریں گے اور دعائیں کرواتے رہیں گے جب تک میں خدا سے کال ملا کے رکھوں گا. جس دن میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ادھروں پچھوں, ٹیلی نور وارد وورد سب غائب, پھر میں دیکھتا ہی رہنا, کال نہیں آنڈے کسی دی. ابھی اس وقت کال آ رہی ہے جب میری کال ملی ہوئی ہے. جب میری کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو پھر کنے مینوں کال کرنی ہے, کنے مینوں منہ لانا ہے, پھر کوئی نہیں مجھے پوچھے گا. تو میری عزت بنی ہوئی ہے خدا کی وجہ سے. ہاللیلویا. تو میں نے آپ کو بتایا اپنی لائف میں خدا کو آنر کریں. خدا کو ہم کیسے آنر کرتے ہیں؟ جو کچھ خدا میں کرنے کے لیے کہتا ہے ہم اسے کریں. اگر وہ توبہ کرنے کے لیے کہتا ہے توبہ کریں, معاف کرنے کے لیے کہتا ہے معاف کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کی مدد کر دے کر دیں. کچھ بھی جو کچھ وہ آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے آپ اس کو ضرور کریں. خدا آپ کو بلیس کرے گا. دولت, عزت اور حیات, جو خدا کے حضور جھک جاتا ہے خدا اس کو ابدی زندگی دے دیتا ہے. ہم تو یہاں پر چند سالوں کی زندگی کے لیے بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں. ہسپتالوں میں چیک اپ کرواتے ہیں گورے 6 مہینے کے بعد جا کے, کہنا دیکھو مینوں کینسر تے نہیں ہو گیا, میری جسم کوئی پھوڑا تے نہیں نکلیا, کوئی گلٹی تے نہیں ہو رہی. کہنا نو یو آر اوکے, اوکے تھینک یو. لیکن پھر مر جاتے ہیں. کوئی ہے ایسا گورا جو آپ دیکھ رہے ہوں کہ 1000 سال اس کی عمر ہو؟ میں اور آپ اگر خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ہوشیار ہیں, ہم نے مسیح کو قبول کر لیا, اس کے لہو سے دھل گئے ہیں, اس کے حضور اپنے آپ کو فروتن کر دیا ہے, اس سے ڈرتے ہیں, اس کے خوف میں چلتے ہیں, اس کے حکموں کو مانتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں, تو پھر خدا ہمیں ابدی زندگی دے گا اپنے بیٹے مسیح یسوع کے خون کی بدولت. اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسمان پر زندہ رہیں. ایک بہن مجھے کہنے لگی بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے مرنے سے, پلیز پریئر کریں. میں کہا کی باجی دعا کرا کہ تسی کدی نہ مرو. کہتی نہیں بس میں سوؤں تو بس میں سو ہی جاؤں, پھر میں اٹھوں نہ. میں کہا اگر آپ سو گئیں اور مر گئیں اور اوپر آپ کی عذاب کے اندر آنکھ کھلی تو پھر یہاں تو چلو معاملہ میں نبیڑ دوں گا. میں کہا اتنے تک میری ہے گل بات, اگے میرا کوئی نہیں مسئلہ چلتا. آگے خدا دیکھتا ہے کہ بھی اس بندے پہ لہو ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, زمین پر تو خدا سن لے گا میری, آگے میں کیا کروں گا. میں نے کہا اگر آپ اچھی موت بھی مرنا چاہتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ بھی رہنا چاہتی ہیں تو یسوع کو قبول کر لیں. اور محض یہ نہ کہے کہ یسوع میرے دل میں رہتا ہے, نہیں نہیں, وہ آپ کے کاموں سے نظر آئے گا. ایک بندہ کوئی بھی باجا جو نہیں بجاتا, آپ اس کے سامنے باجا کھول کے رکھ دیں, وہ جب ہاتھ مارے گا تو اسی ہسن لگ ہو گیا, انہوں نہیں آتا بجانا. جو بندہ بجانا جانتا ہے جب وہ ہاتھ رکھے گا فوراً آپ کہو گے واہ جی واہ, واہ جی سر جی کمال ہو گیا. جو بندہ نجات یافتہ ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نجات یافتہ ہوں, وہ دے کما تو نظر آتا. تو جو بندہ منہ سے کہتا رہتا مینوں باجا بجانا آتا ہے, مینوں آتا, وہ کہتے اچھا بھی بجا, جب باجا رکھتا پیں پوں پیں ٹیڑھے سیدھے سروں کو ہاتھ لگاتا, لوگ کہتے ہیں نہیں بھی. اسی طرح آج بہت سے مسیحی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ بڑا ٹھیک جا رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آج ہم سنجیدہ ہوں, ہوشیار بنیں, بیوقوف بن کے زندگی نہ گزاریں, کیونکہ بیوقوف آخری وقت میں روئیں گے اور وہ چلائیں گے کہ کاش ہم خدا کے کلام کو سن لیتے, خدا کے کلام کو پڑھ لیتے, خدا کے کلام کو مان لیتے, خدا کے کلام پر کچھ دیر کے لیے غور کرتے, خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے, خدا کا کلام ہم سے کیا توقع کرتا ہے, خدا اپنے کلام کے ذریعے ہماری کس طرح رہنمائی کرنا چاہتا ہے, یہ سوچ لیتے تو انہیں نقصان اٹھانا نہ پڑتا. ہوشیار جو ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے, لیکن نادان بڑے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. دولت و عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دولت بھی دے, خدا چاہتا ہے وہ ہمیں عزت بھی دے,
خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ابدی زندگی بھی دے. اور یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو, میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آج لوگ ملک ریاض دی کوٹھی سے جاندہ بڑے ہیں بیریا ٹاؤن. ایک بھائی نے مجھے اتنے فخر سے بتایا کہ مجھے لگا کہ شاید اسمان تھے بیریا ٹاؤن. کہندا جی اسی بیریا ٹاؤن لے لیا کار, اور اس کے آواز میں اتنا جلال تھا کہ میں تھوڑا مدھم پڑ گیا اس کے آگے. میں کہا اچھا جی بیریا ٹاؤن. میں نے اسے کہا جی میرا گھر یسوع بنا رہا. آمین. تو میں کہا جی تسی ہن دیکھ لو فرق کی ہے. اے ملک ریاض نے بنایا, لیکن ایمانداروں کے لیے یسوع اپنے ہاتھ سے گھر بنا رہا. تو ہمیں کتنی توقع کرنی چاہیے, کتنا خوش ہونا چاہیے, کتنی شادمانی کرنی چاہیے کہ جب میں یہاں سے آنکھیں بند کروں گی یا کروں گا تو خداوند مجھے اس جگہ پر لے جائے گا جو اس نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے تیار کی. کیسی خوبصورت بات. یسوع کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بلڈنگ کیسی بلڈنگ ہوگی, کتنی لگژری ہوگی, کتنا سکون ہوگا وہاں پہ, کتنا اطمینان ہوگا. ہم جس اطمینان کی تلاش کر رہے ہیں وہ خداوند میں ہے. ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں کوئی ہمیں تنگ نہ کرے, جہاں کوئی ہمیں ستائے نہ, جہاں کوئی ہم سایہ ہمارے خلاف بات نہ کرے, جہاں کوئی بیماری ہمیں نہ ستائے, جہاں کوئی تنگ دستی نہ ہو. ایسا خواب سوچتے ہیں نا, ایسی لائف کا سوچتے چھت نو ویکھدے کہندی باجی کی سوچ رہی ہیں. میں کچھ سوچ رہی ہیں. اصل میں وہ سوچ رہی ہوتی وہ زندگی جس کا خیال اس نے اپنے تصور میں بٹھایا, لیکن اصل زندگی یسوع دے گا. وہ لکھا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اپنے ہاتھوں سے. اتنی تسلی مل جائے گی کہ آنسو آئیں گے نہیں دوبارہ. خوشی, شادمانی, برکت. تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے اس دن میں خداوند کی شکر گزاری کریں. کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اگر ہم نادانوں کی طرح بڑھ رہے ہیں تو کلام بتاتا ہم نقصان اٹھائیں گے. اگر ہم گناہوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, توبہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا ذہن خدا کی طرف نہیں بلکہ دنیا کے شور و غل میں لگا ہوا ہے, دنیا کی آسائشوں کو پانے کے لیے, اور وہ چیزیں جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں, اگر ہم اس میں وقت گزار رہے ہیں تو ہم نادان ہیں. خدا کا کلام ہمیں نادان کہتا ہے. اور اگر ہم ہوشیار ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ کھڑے, مسیح میں بڑھ رہے ہیں, مسیح میں اپنے آپ کو تعمیر کر رہے ہیں. اور وہ شخص جو مسیح میں اپنے آپ کو تعمیر کرتا ہے, دولت اس کی ہے, عزت اس کی ہے, حیات اس کی ہے, کیونکہ اس نے اپنا آپ خداوند کے سامنے جھکا دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا ہے. آسمانی باپ, آج رات جتنے بھی عزیزوں نے اس کلام کو سنا ہے, ان تک یہ آواز پہنچی ہے, ان سب پر تیرا بھاری فضل چاہتا ہوں, مجھ سمیت خداوند ہم سب پر تیرا فضل ہو. اور وہ لوگ خداوند جو اس کو یوٹیوب پر سنیں گے یا فیس بک پر سنیں گے یا یہ پیغام واٹس ایپ کے تھرو ان تک پہنچے گا, خداوند وہ اس پیغام کو سننے کے بعد اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. برکت دے خداوند, اور ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے درست اور لائق فیصلہ کرنے کا فضل دے. ہمیں ہوشیار بنا, ہم مسیح کی اس صلیبی موت کو پہچان سکیں, جان سکیں کہ مسیح کیوں صلیب پر موا میرے لیے, اس نے کیوں دنیا کے لیے جان دی. تیری ستائش کرتے ہیں, تیرا بھاری فضل خدا ہم تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر مانگ لیتے ہیں. خدا ہم تمام سننے والوں پر تیری برکت ہو, یسوع کے نام میں, آمین.